آج کی ویڈیو میں ہم بجلی والا جو ایگزاسٹ فین ہے اس کو سولر پہ چلائیں گے اور اس کی 2 سپیڈیں رکھیں گے۔ اس کو کس طرح ہم نے بنانا ہے وہ ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے۔ اور بلور کی طرح یہ ہمیشہ تیز چلے گا، سمجھو کہ کمرے کو یہ 5 منٹ کے اندر اس کا جو گرم ہوا ہے باہر نکال دے گا۔ اس کی 2 سپیڈیں ہوں گی، ایک میں نے اس ماڈیول کے ساتھ کنٹرول کی ہے اور دوسری فل سپیڈ ہوگی، بغیر شور کے اور بغیر کسی آواز کے یہ چلے گا۔ تو آپ کے سامنے میں اس کو مکمل میکنگ آپ کو بتاؤں گا کس طرح بنتا ہے۔ سولر پہ چلے گا، بیٹری پہ چلے گا اور بجلی بھی بالکل کنزیوم نہیں کرے گا۔ آپ اس کو چارجر پہ بھی چلا سکتے ہیں، فل بلور کی طرح اس کی سپیڈ ہوگی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تو ویور ہمارے پاس جو 2 موٹریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ اس میں سے جو ایک موٹر ہے وہ ڈی سی کی ہے اور یہ اے سی کی ہے۔ یہ پنکھے کے اندر لگی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک کیپیسٹر لگا ہوتا ہے، جبکہ یہ ڈی سی جو ہے 12 وولٹ کی موٹر ہے۔ اس کے آر پی ایم بہت کم ہوتے ہیں، جبکہ سولر کے آر پی ایم جو میں نے یہ موٹر رکھی ہے یہ بہت ہیوی سپیڈ میں یہ چلتی ہے۔ تو یہ جو بڑی موٹر ہے یہ بجلی بھی زیادہ کنزیوم کرتی ہے، اسی لیے میں اس کو نکال رہا ہوں۔ ویسے بھی لوڈ شیڈنگ کا زمانہ ہے، بجلی ہوتی نہیں ہے اور یہ ایگزاسٹ فین بند رہتا ہے۔ سولر والی موٹر لگانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا سارا دن یہ جو ایگزاسٹ فین ہے یہ چلتا رہے گا۔ تو پہلے اس کو کھول لیتے ہیں، اس طرح آپ نے پیچ کس کی مدد سے اس کو کھول دینا ہے۔ اس کے بعد تو اس کا جو یہ سولر کی موٹر ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں، یہ میں نے ایک فریم کے اندر ایڈجسٹ کی ہے۔ تو جو اس کا جو ایگزاسٹ فین والا فریم ہے یہ تھوڑا سا میرا ٹوٹا ہوا تھا، تو میں نے اس کو تاروں کی مدد سے تھوڑا سا جکڑ دیا ہے۔ اب یہاں پہ جو آپ کو ہول نظر آ رہا ہے اس ہول کے سامنے میں اس کا ایک سوراخ نیچے کروں گا، بالکل اس سیدھ میں۔ یہ سیدھ میں اسی لیے رکھ رہا ہوں کہ اگر تھوڑا سا ادھر ادھر ہوگا تو یہ اس کا سینٹر نہیں آئے گا، کیونکہ موٹر چھوٹی ہے۔ وہ جو بڑی موٹر تھی وہ تو یہاں پہ ایڈجسٹ ہو سکتی تھی۔ تو یہ میں نے ایک کور کے اندر موٹر اس لیے پھنسائی ہے کہ ادھر سے اس کا سینٹر مجھے بالکل واضح نظر آ جائے گا، کیونکہ پہلے پتریاں جب میں لگاؤں گا تو اس سے تو میرا سینٹر نہیں نکلے گا۔ تو اس لیے میں نے یہاں پہ اس کو سینٹر کی وجہ سے یہاں پہ میں نے اس کا سینٹر نکالنے کے لیے اس میں سے اس کو سولر کو جکڑا ہوا ہے۔ تو ابھی یہاں پہ ہول کر لیتے ہیں، کیونکہ میں نے یہاں پہ 2 سکریو لگانے ہیں۔ ہول نکالنے کے بعد یہاں پہ اب اچھے سے ہم سکریو لگا دیں گے تاکہ یہ موٹر یہاں پہ ایڈجسٹ ہو جائے۔ دوسرا یہاں پہ لگائیں گے۔ تھوڑا سا یہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے، میں نے اس سکریو کے نیچے ایک پتری لگاؤں گا۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، وہ لگانے کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں نے کیسے لگائی ہے۔ تو یہ اس کا سینٹر نکل آیا ہے سولر موٹر کا۔ یہ پیچھے سے اس کا جو بیک ہے اس کو میں نے اب کور کر لیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ہوا ہے۔ تو ابھی آپ کو آگے کی پلاننگ بتاتے ہیں کہ آگے اس موٹر کو کیسے ہم نے جکڑنا ہے۔ دونوں سائڈوں سے یہ بالکل سینٹر میں ہے۔ سینٹر اس کا ضروری ہے، ورنہ آپ کا جو پنکھا ہے اس کے جو پر ہیں وہ ویبریٹ کریں گے، اپنی لائن پہ نہیں چلیں گے۔ تو یہ پتریاں میں نے 3 پتریاں بنا لی ہیں۔ ان پتریوں کو آپ نے اس طرح شیپ دے دینی ہے، موٹر کے اوپر رکھ کے۔ اس کے موٹر کے 2 سوراخ ہیں، لہذا میں نے 2 پتریاں ایک ہی سوراخ پہ رکھ دی ہیں اس طرح، اور ایک جو یہ سوراخ ہے یہ میں نے ادھر رکھ دی ہے۔ تو یہاں پہ ان کے اوپر اب ہم نے سکریو ٹائٹ کرنے ہیں۔ اس طرح یہ موٹر آگے سے بالکل کور ہو جائے گی
جبکہ پیچھے والا جو فریم ہے وہ موٹر کو وائبریٹ ہونے سے بچائے گا، کیونکہ آگے جو ہے اس کی لینتھ ہو سکتا ہے یہ تھوڑا سا وائبریٹ کرے۔ تو یہ پتری میں نے لگائی ہے جو پیچھے اسکرو نہیں لگ رہا تھا اس کے لیے۔ تو یہاں پہ آپ نے یہ ایک سکرو میں نے اس کے اندر ڈالا ہوا ہے، اس کو 2 پتریوں میں سے گزار کے یہاں پہ موٹر کا جو ہول ہے اس کے اندر اچھے سے ایڈجسٹ کریں گے۔ یہاں پہ آپ نے بالکل اس کو ٹائٹ نہیں کرنا، کیونکہ پہلے جو ہیں نیچے والے ان ہولوں پہ اس کو لگائیں گے نا سوراخوں پہ، تو جہاں پہ اس کا یہ سینٹر بنے گا، میں نے اس کا سینٹر بالکل ناپ کے لیا ہوا ہے۔ اس کا سینٹر جو ہے موٹر کو وہ بالکل درمیان میں آئے گا۔ یہاں پہ موٹر کو ایڈجسٹ کرنے میں سب سے ضروری بات بھی یہی ہے کہ موٹر کا جو سینٹر ہے وہ بالکل درمیان میں ہے، ورنہ اگر موٹر کا سینٹر درمیان میں نہیں آئے گا تو آپ کے پروں پہ زور آئے گا، موٹر کے بشوں پہ زور آئے گا اور بش گرم ہوں گے۔ اگر موٹر سینٹر میں رہے گی تو بشوں پہ زور نہیں آئے گا، جو موٹر کا رول ہے وہ بالکل فری گھومے گا۔ یہاں ایک اور سکرو لگائیں گے۔ یہ لگانے کے بعد کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو تینوں لگانے کے بعد میں آپ کو ویڈیو کٹ کر کے دکھاتا ہوں۔ تو ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں، یہ جو موٹر ہے اس کے یہاں پہ جو پنکھا ہے وہ فٹ تھا اور اس کی جو چوڑی ہے وہ سیدھی ہے۔ تو یہ جو موٹر ہے اے سی کی موٹر ہے، یہ یہاں پہ پہلے سے اس کے فریم ایڈجسٹ تھا۔ جو ہمارے پاس یہ سولر کی موٹر ہے اس کے لیے ہمیں یہ بنانا پڑا، کیونکہ یہ چھوٹی موٹر ہے۔ تو اس کے جو سائڈوں پہ 3 سکرو ہیں وہ لگائیں گے۔ اس کو میں نے ڈبل فریم میں اسی لیے جکڑا ہے کہ یہ وائبریٹ نہ کرے، کیونکہ ایگزاسٹ فین جب بھی وائبریٹ کرتا ہے وہ ہلکی ہلکی آواز پیدا کرتا ہے، اور کمرے میں اس کی جو ہلکی ہلکی آواز ہے وہ بھی سر کے لیے درد کا سبب بنتی ہے۔ تو ایگزاسٹ فین کی سب سے جو مین وجہ ہوتی ہے وہ کہ اس کی آواز نہ ہو۔ تو ویور یہ لگانے کے بعد میں آپ کو آگے ویڈیو دکھاتا ہوں۔ یہ پر ہیں، اس کی جو چوڑی ہے وہ اس کے کلم میں یہ ویسے ہی ایڈجسٹ ہے، لیکن یہاں پہ جو اس کی چوڑی ہے یہ والی یہ الٹی ہے، یہ چوڑی اس کی الٹی ہے، اسی لیے اب ہمیں اس کا ایک جگاڑ کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ یہ تھوڑا سا اس کے گیپ آ رہا ہے، اس لیے ہمیں ایک جگاڑ کرنا پڑے۔ تو میں نے اس کا جو آسان سا طریقہ ہے وہ یہ نکالا ہے کہ اس کے اوپر کپ رکھیں گے ہم۔ کپ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایلفی گن ہے میں اس کی مدد سے ان پروں کو لگاؤں گا۔ نیچے کپ رکھنے کے بعد اس کو ایلفی گن سے بھر دیں گے۔ یاد رکھیں کہ آپ کی جو مشین گن ہے وہ بالکل ہیٹ ہونی چاہیے، ہلکی ہیٹ ہوگی تو یہ صحیح اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو یہ میں نے بھر دیا ہے، اب اس کو فوری طور پہ اس کے اوپر یہاں پہ رکھ کے اس کو پکڑ کے بیٹھنا ہے آپ نے 1-2 سیکنڈ، اور پروں کا جو لیول ہے وہ درمیان میں رکھنا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پر کس سائڈ پہ ہیں۔ یہاں آپ نے 2 سیکنڈ اس کو پکڑ کے رکھنا ہے تاکہ جو ایلفی گن ہے وہ سوکھ جائے اور اس کا جو لیول ہے وہ بگڑے نہیں، ورنہ یہ تھوڑا سا اگر نرم رہے گا تو پروں کا لیول بگڑ جائے گا۔ تو میں نے تقریباً 5 سیکنڈ اس کو پکڑ کے رکھا ہے، اب یہ بالکل یہ اس کے ساتھ فکس ہو گیا ہے۔ تو اوپر سے میں یہ کپ اٹھا لیتا ہوں کیونکہ کپ کی وجہ سے یہ پر بھی وزنی ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں بیر بھی ہے اس کی ایلفی گن اس کے ساتھ لگی ہے، اور اندر کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طرح کلپ بن گیا ہے جس طرح اے سی موٹر کے اوپر تھا۔ تو یہ بڑی مضبوط طریقے سے اس کو پکڑ لیتی ہے، ہاتھ سے کھینچنے پر بھی یہ پر آپ کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ طریقہ ہے آسان
واشل وغیرہ یا دوسرا نٹ وغیرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ وہ بہت لمبا پروسیس ہے۔ تو اس کو چلا کے دیکھتے ہیں۔ یہ سولر کی جو 2 تاریں ہیں میں نے ایک پازیٹیو اور نیگیٹو کے ساتھ لگا دی۔ آپ کسی بھی سائڈ پہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ جو ڈی سی موٹر ہے وہ دونوں سائڈوں پہ چل سکتی ہے، اندر کی طرف باہر کی طرف دونوں سائڈوں پہ اس کی ہوا آپ چینج کر سکتے ہیں۔ تو ابھی کسی اور ویڈیو میں آپ کو یہ جو پنکھا ہے اس کو دونوں طرف چلا کے دکھاؤں گا۔ ابھی اس وقت چیک کرتے ہیں کیا اس کے پر سینٹر میں آئے ہیں کہ نہیں، تو کیونکہ کور اس کے اوپر چڑھانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ یہ دیکھیں بالکل سینٹر میں اس کے پر ہیں، اور موٹر بھی اس کے اندر مضبوطی کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں کوئی شور نہیں ہے اس کا، بالکل بھی شور نہیں ہے۔ تو یہ ابھی بالکل فل سپیڈ پہ چل رہا ہے، ہلکا پھلکا فل سپیڈ پہ اس کا شور آئے گا، کیونکہ ہوا جب پروں کے ساتھ لگتی ہے تو وہ شور کرتی ہے۔ لیکن ابھی میں یہ دیکھیں آپ، اس کے ساتھ ابھی دوسرا جو مرلہ میرا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ میں نے 2 تاریں نکال لی ہیں۔ یہ جو حصہ ہے اس کی ویڈیو میں نے علیحدہ بنائی ہے، وہ آپ کو کچھ دنوں کے بعد یوٹیوب پہ نظر آئے گی۔ یہاں پہ میں نے ایک موڈول لگایا ہے ڈی سی 12 وولٹ کا، جو ڈی سی کو اس کے اندر چاہے تقریباً 50 واٹ تک یہ موڈول اٹھا سکتا ہے، آگے 35 واٹ تک اس کی ایڈجسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے یہاں پہ جو ہے 2 پازیٹیو اور 1 نیگیٹیو رکھی ہے۔ ایک پازیٹیو میں نے موڈول کو دی ہے، جبکہ ایک پازیٹیو میں نے ڈی سی موٹر کو ڈائریکٹ دی ہے۔ لیکن دونوں پازیٹیو کے جو سرے ہیں وہ میں نے جو ایگزاسٹ فین کا ڈوری والا بٹن ہے اس کے ساتھ دیے۔ اس وقت یہ موڈول پہ چل رہا ہے، اسی لیے اس کی لائٹ آن ہے، اور سپیڈ خود ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو 5 وولٹ پہ بھی چلا سکتے ہیں، 7 پہ چلا سکتے ہیں، 9 پہ چلا سکتے ہیں۔ اس کے دوسرے پارٹ کا انتظار کیجیے گا، انشاءاللہ جلد ہی اس کا دوسرا پارٹ یوٹیوب پہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔ چینل